کہا جاتا ہے کہ جو بندے سفر زیادہ کرتے ہیں وہ اگر کم پڑھے لکھے بھی ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے بہتر چیزیں سمجھتے اور جانتے ہوتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ سفر بھی کیے، بہت سارے لوگوں سے بھی ملے، بہت ساری جگہیں ایسی دیکھی جو عام بندے نے زندگی میں کبھی ان کا تصور بھی نہیں کیا، اور بہت سارے ایسے تجربات سے بھی گزرے. کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا واقعہ جس نے زندگی کے بارے میں نظریات کو تبدیل کر دیا؟ بالکل. فائز حسن سیال صاحب کا میں نے لیکچر اٹینڈ کیا تھا 2005 میں چیمبر آف کامرس میں. ٹھیک ہے. ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ پہ تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس سے پہلے نا روایتی جو استاد نہیں ہوتے ان سے پڑھا تھا اور مذہبی اسکالرز دیکھے ہوئے تھے. طاہر القادری صاحب کو سنتے تھے، طارق جمیل صاحب کو، یہ جو سارے عام لوگ جو سنتے ہیں، جو پاپولر لوگوں کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے ان کو سنا تو میں نے سوچا یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا فرما رہا ہے آپ کی اپنی کتاب میں کہ تم جتنی کوشش کرو گے تمہیں اتنا صلہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. تم جتنی لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ رہو گے وہ مل جائے گا. مجھے ایسی باتیں ملی بخاری صاحب جو میں نے کبھی ممبر میں نہیں سنی تھی. یہ آپ نے کبھی آج تک ممبر میں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا پیٹ تھا. کبھی کسی مولوی سے سنا آپ نے ممبر میں کہ اس نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ یہ سیدھا پیٹ ہونا چاہیے؟ سیدھا پیٹ کا مطلب ہے کہ آپ سمارٹ ہوں. یہ سنا آپ نے؟ نہیں، آج تک نہیں سنا. کیوں؟ بتاتے ہی نہیں بتاتے. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کرتے تھے مختلف جگہوں سے، جو میں نے تحقیق کی میری ذاتی تحقیق کے مطابق 15 منٹ سے زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. دوسری بات، آپ نے کتنے ہزاروں جمعے پڑھ چکے ہوں گے آج تک؟ یہ بات سنی آپ نے کسی سے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ 2 گھنٹے کا واز کرتے ہیں، 3 گھنٹے کا واز کرتے ہیں، مختصر کلام کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کے جواب دیتے تھے لوگوں کے، اور وہ جب تک سوال کرنے والے لوگ آتے رہتے تھے ان کے جوابات دیتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ سوالات کے جواب نہیں دیتے، واز پہ سارا زور ہے. اس لیے آپ غور کریں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جدید نظریات کے حامی تھے؟ فار ایگزامپل اگر آج وہ موجود ہوتے تو کیا وہ پرانی طرز کی چیزوں کو استعمال کرتے یا پھر وہ جدید جو انوویشنز ہیں ان کی طرف جاتے؟ مثلا اے آئی جو ہے، فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، اے آئی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، تو وہ کیا مسلمانوں کی میراث ہوتی یا غیر مسلموں کے ہاں؟ بالکل مسلمانوں کی ہونی تھی. کیوں نہیں ہونی تھی؟ اب میری بات سنیں آپ. اگر اب میں کہوں کہ یہ اونٹ پہ سفر کرنا جو ہے جی وہ سنت ہے، تو میں اونٹ لے کے سڑکوں پہ پھرتا رہوں تو کیا میں اپنے ہی جگہ سے یہاں تک پہنچ سکتا تھا؟ لیکن مسواک کرنے سے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو کرتے رہیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن برش کریں گے. دیکھیں مقصد ہے آپ کے منہ کی بدبو اور بیکٹیریا مارنے. ٹھیک ہے. وہ مسواک سے کر لیں، وہ ڈینٹونک سے کر لیں، وہ آپ پیسٹ سے کر لیں، جس سے مرضی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈرسٹینڈ کریں کہا کیوں گیا ہے، اس کے مطابق آپ اڈاپٹ کریں چیزوں کو. اچھا، اور اب میں ابھی پتوں پہ اور کھالوں پہ لکھنا شروع کر دوں تو میں تو کچھ اپنی کتاب میں، یہ کتاب جو لکھی ہے میں نے، اب میں کھالوں پہ اگر لکھتا تو مجھے تو 10 سال لگ جانے تھے کتاب لکھتے ہوئے. اور کہاں سے کھالے لاتا اور کہاں سے وہ لاتا جیسے جس سے لکھی جاتی ہے. ہمیشہ جدید جو تقاضے چل رہے ہوں زندگی کے انہی کو اڈاپٹ کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں. اب لیٹ سپوز کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، اور میں ضد لگا کے اگر بیٹھ جاؤں کہ نہیں میں نے تو ٹائپ رائٹر پہ ہی لیٹر ٹائپ کرنا ہے، تو کیا میری ترقی ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے. میں اگر میرا باس مجھے کہتا ہے آپ لیٹر ٹائپ کر کے لے کے آئیں اور میں اپنے باس کو کہوں سر میں تو ٹائپ رائٹر پہ ہی کروں گا، تو وہ مجھے کیا کہے گا؟ بتائیں آپ مجھے. وہ یقیناً کہے گا کہ آپ کو صبح نہیں آنا چاہیے. وہ کہے گا پاگل ہو آپ. کیا کہے گا؟ پاگل ہیں آپ.
یو آر ناٹ فٹ فار پروفیشنل جاب، بالکل ٹھیک، گو ٹو یور ہوم. بالکل ٹھیک بات. بھائی جب کمپنی نے آپ کو ایک لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے تو آپ کیوں ضد لگا رہے ہیں کہ میں نے ٹائپ رائٹر پہ کام کرنا ہے؟ جو شخص جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے گا وہی لوگ ترقی بھی کریں گے اور وہی لوگ اپنا نام بھی پیدا کر سکتے ہیں. ایک چیز اور بڑی، کچھ دن پہلے ایک بندے نے پوائنٹ آؤٹ کی، اس نے کہا کہ مذہبی جو پیشوا ہیں آج کے زمانے، ان کی اکثریت اس بات پہ زیادہ زور دیتی ہے، اس عمل پہ زیادہ زور دیتی ہے جس میں پیسے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں ان کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں، اس عبادت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. کیا ان کی طرف سے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ٹھیک تھا، یا یہ جو ان کی طرف سے اعتراض تھا یہ اعتراض غلط تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر شخص کی نا ایک انڈیویجول ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ایکٹ سے کسی کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے اب میں آپ کو ایک بات کا ذکر کروں، ہو سکتا ہے لوگوں کو اور آپ کو اچھی نہ لگے. جی. آپ کوئی مذہبی محفل سجاتے ہیں ٹھیک ہے. سڑک کے باہر، ٹھیک ہے. اور اس کا سپیکر آپ کھول دیتے ہیں جو 300-400 گھروں تک جا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور کوئی باتھ روم میں ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے کانوں تک آوازیں وہ پہنچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو یہ منتظمین ہیں ان کا خیال میں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے خیال میں وہ ثواب کا کام کر رہے ہیں. جی. تبھی تو وہ کر رہے ہیں سڑک پہ. جی. جی. جبکہ الٹا ہو کیا رہا ہے؟ بندے تکلیف میں، انسانیت تکلیف میں. اگر میں کھلے دل سے بات کروں تو کچھ لوگوں کو اس سے پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ثواب ہو رہا ہے، میں خدا کا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہوں. اگر آپ آ کے مجھے اس کام سے روکیں گے ہاں تو میرے سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ ہوئے روکیں گے؟ آپ سوچیں گے پھر بھی نہیں بچ سکتے آپ. وہ کہیں گے یہ تو کافر ہے، یہ تو منافق ہے، منکر ہے، مارو اس کو. تو جو لوگ وہاں ہوں گے وہ مارنا شروع کر دیں گے.